برطانیہ کے جاسوس لارنس آف عربیہ، جو آج کے اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں سب سے پہلا پتھر رکھنے والا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اور مسلمانوں کا راج ختم ہوا۔ وہی لارنس آف عربیہ جس نے افغانستان میں بھی امان اللہ کا تختہ الٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ لاہور کا آواری ہوٹل جس جگہ پہ آج کھڑا ہے، وہاں پر سب سے پہلے ایک ہوٹل ہوتا تھا جس کا نام تھا نیڈو ہوٹل، جو پچھلی صدی کے شروع میں آسٹرو سوئس ہوٹل کے مالک ہیری نیڈوز نے بنایا تھا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آئے ہیں، ایک ایسی کہانی جو بر صغیر پاک و ہند اور عالم اسلام کے کچھ خاص کرداروں پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کا ایک لینڈ مارک وہ بھی اس کہانی میں ایک مرکزی کردار ہے۔ کہانی میں جو مرکزی کردار ہیں، جو لوگ ہیں، وہ جوڑتے ہیں لاہور کے آواری ہوٹل کو اور ریسنٹ ہسٹری میں عالم اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے برطانیہ کے جاسوس لارنس آف عربیہ اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر پر بہت عرصے تک حکمران رہنے والے خاندان شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے ساتھ۔ تو آواری ہوٹل کا، لارنس آف عربیہ کا اور شیخ عبداللہ اور اس کے خاندان کا آپس میں کیا تعلق ہے، آئیے اس کہانی میں جانتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ لاہور کا آواری ہوٹل جس جگہ پہ آج کھڑا ہے، وہاں پر سب سے پہلے ایک ہوٹل ہوتا تھا جس کا نام تھا نیڈو ہوٹل، جو پچھلی صدی کے شروع میں آسٹرو سوئس ہوٹل کے مالک ہیری نیڈوز نے بنایا تھا۔ نیڈوز خاندان 19ویں صدی کے اواخر میں ہندوستان آیا اور یہاں پر آ کے ہوٹلز کی ایک چین شروع کی۔ ان ہوٹلز کے بانی، ان ہوٹلز کے مالک ہیری نیڈوز، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، جو ایک افسانے یا ناول یا فلم سے کم نہیں۔ نیڈوز نے پہلا ہوٹل لاہور میں بنایا، ٹھیک اسی جگہ جہاں پر آج لاہور کا آواری ہوٹل کھڑا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی ہوٹلز سری نگر اور پونے میں بھی بنائے۔ 1950 کی دہائی کے اوائل تک یہ نیڈوز کا ہوٹل نہیں رہا، بلکہ یہ مغربی پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے دفاتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ 50 کی دہائی کے اواخر تک یہ پاک لگژری ہوٹل میں تبدیل ہو گیا، جب اصل عمارت کو گرا کر اس کی جگہ ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ ایک دہائی گزرنے کے بعد پاک لگژری ہوٹل کی عمارت کو بھی گرا دیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک نیا ڈھانچہ تعمیر کیا گیا۔ اس نئے ہوٹل کا نام پہلے تو پریزیڈنٹ آواری رکھا گیا، لیکن بعد میں اسے ہلٹن ہوٹل کا نام دیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں اس کا نام ایک دفعہ پھر تبدیل کر کے آواری ہوٹل رکھ دیا گیا، جب بہرام آواری نے اس کا انتظام سنبھالا۔ نیڈوز خاندان جس نے لاہور میں نیڈوز ہوٹل، جو کہ موجودہ آواری ہوٹل ہے، اس کی بنیاد رکھی، انہوں نے پاک و ہند کی تاریخ پر اپنی ایک چھاپ بھی چھوڑی ہے۔ مصنف طارق علی، جو کہ سابقہ بیوروکریٹ ہیں اور آج کل برطانیہ میں مقیم ہیں، وہ اپنی کتاب بٹر چل آف ونٹرز میں نیڈو خاندان اور ہیری نیڈوز کے بارے میں بڑے دلچسپ انکشافات کرتے ہیں۔ کرنل نیڈو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک افسر تھا جو 19ویں صدی کے اواخر میں بر صغیر آیا، اور جیسے کہ اس وقت رواج تھا، یہاں پر موسم قدرے گرم تھا، تو تمام سینئر افسران، بڑے افسران چھٹیاں گزارنے کی غرض سے شمالی علاقہ جات جایا کرتے تھے، جو کہ ذرا ٹھنڈے تھے۔ اسی طرح کرنل نیڈو بھی گلمرگ میں واقع اپنے ہالیڈے لاج میں چھٹیاں گزارنے کی غرض سے آیا ہوا تھا کہ اس کی نگاہ ایک دن ایک لڑکی پر پڑی جو روزانہ اس کے ہاں دودھ دینے آتی تھی۔ کرنل نیڈو نے اس کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پہ فدا ہو گیا۔ ہیری نیڈو نے اس سے تعلقات بڑھانا چاہے، بات چیت کرنی چاہی، تو اس نے ٹکاسا جواب دے دیا کہ وہ غریب ضرور ہے لیکن بکاؤ نہیں ہے۔ ہیری نے استدعا کی کہ وہ سنجیدہ ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اس نے غصے سے جواب دیا، تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا
میں کسی کافر سے شادی نہیں کروں گی اور میرے والدین سے بات کرنا ہوگی، ان کا فیصلہ آخری ہوگا۔ گجروں نے اسے اس شرط پر لڑکی دینے کی حامی بھری کہ وہ گجروں کی طرح زندگی گزار کے دکھائے گا۔ نیڈو نے ٹاٹ پہنا، جانور چرائے، دودھ دھویا اور بالآخر مسلمان ہو کر اپنی محبوبہ سے شادی کر لی۔ اس کی گجر بیوی رانی جی یا میر جان کے نام سے مشہور تھی۔ آدمی سمجھدار تھا۔ اس نے کشمیر میں جانوروں کی افزائش نسل کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ انگریز ریجمنٹس کو گوشت کی سپلائی کا ٹھیکیدار بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے 12 بچے ہوئے، جن میں سے صرف 5 بچے، باقی 7 بچے وفات پا گئے اور ان کے بچوں نے مسلمان کے طور پر ہی پرورش پائی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام اکبر جہاں تھا، جو ماں کی طرف سے مکمل گجر تھی اور باپ کی طرف سے انگریزی زبان سے مکمل آشنا تھی، اور اس نے مری میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کے بورڈنگ سکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد کہانی کے 2 ورژن سننے میں آتے ہیں، ایک وہ جو کہانی کے طور پر مشہور ہے اور ایک وہ جو طارق علی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ پہلے وہ قصہ بیان کیے دیتے ہیں جو کہ مشہور ہے۔ کہانی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ نیڈو چونکہ مذہبی لوگوں سے بہت میل جول رکھتا تھا اور پیروں کا بہت خدمتگار تھا، لہٰذا اس کی بیٹی بھی اسی رنگ میں رنگی گئی تھی۔ مشہور زمانہ لارنس آف اریبیا، جی ہاں وہی لارنس آف اریبیا جس نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، وہی لارنس آف اریبیا جس نے عرب قبائل کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا، وہی لارنس آف اریبیا جو آج کے اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں سب سے پہلا پتھر رکھنے والا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اور مسلمانوں کا راج ختم ہوا، وہی لارنس آف اریبیا جس نے افغانستان میں بھی امان اللہ کا تختہ الٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا، وہی لارنس آف اریبیا جو مسلمانوں کا پچھلی صدی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہی لارنس آف اریبیا لاہور میں موجود تھا۔ لارنس آف اریبیا عربی زبان کا ماہر تھا، اس کی قرات بہت اعلیٰ تھی اور معلومات انتہائی جامع تھی۔ برٹش سیکرٹ سروس نے لارنس کو لاہور میں لانچ کیا تھا۔ جلد ہی مکہ کے بزرگ کی شہرت پھیلنی شروع ہو گئی، لوگ بہت بڑی تعداد میں اس کے پاس آنے لگے۔ ہیری نیڈو بھی لارنس آف اریبیا اور شیخ مکی کی شہرت سن کر اس سے ملنے چلا گیا اور اس کی قرات اور اس کے اسلام کے بارے میں علم سے بہت متاثر ہوا۔ نیڈو اپنے کام کے سلسلے میں اکثر لاہور آیا کرتا تھا اور جب کبھی بھی وہ لاہور آتا تو مکی شیخ کی خدمت میں حاضری دینا نہ بھولتا۔ آہستہ آہستہ لارنس آف اریبیا اور مکی شیخ نے ہیری نیڈو کو اپنے سحر میں مکمل طرح سے پھنسا لیا۔ ہیری نیڈو شیخ مکی سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اپنی لڑکی ان کے عقد میں دینے کی خواہش کا اظہار کر دیا، اور یوں یہ لڑکی اکبر جہاں کرنل لارنس المعروف شیخ مکی کی بیگم بن گئی۔ کرنل لارنس کے پاس انگریز متقدین بھی آتے تھے اور ان میں ایجنسی کے لوگ بھی ہوتے تھے جن سے شیخ مکی اکیلے میں ملاقات فرماتے تھے۔ شادی کے چند دن بعد ایسی ہی ملاقات میں شیخ مکی نے اپنی نئی زوجہ کو مہمانداری کے لیے کہا۔ نئی بیگم جب مشروب و ماکولات لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو انگریزی میں ہونے والی تمام گفتگو بھانپ گئی۔ اسی موقع پر اس کو علم ہو گیا کہ مکی شیخ دراصل مکی شیخ نہیں ہے۔ اکبر جہاں نے فوراً بذریعہ خط اپنے باپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر لیا۔ ہیری نیڈو فوراً لاہور چلا آیا، بیٹی سے ملا اور پھر کرنل لارنس سے اپنا سابقہ تعارف کرایا کہ وہ پرانا کرنل ہیری نیڈوز ہے، اور اس نے کرنل لارنس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی کو فوراً طلاق دے۔ وہ ابھی کے ابھی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن کرنل لارنس نے نیڈو کو خاموش رہنے اور برٹش امپائر کی خدمت کرنے کا مشورہ دیا۔ نیڈو یہاں سے مایوس ہو کر رستم زمان بھولو پہلوان کے باپ کے پاس پہنچا اور اس کو تمام کہانی صاف صاف بیان کر دی۔ امام بخش پہلوان سچا عاشق رسول تھا، شاگردوں کے ساتھ شیخ مکی کے پاس جا پہنچا۔
شیخ مکی نے اسے گھاس نہیں ڈالی بلکہ الٹا اسے دھمکیاں دیں اور دفع ہو جانے کو کہا۔ پہلوان نے شیخ کو اٹھایا اور داتا دربار کے سامنے برگد کے درخت سے الٹا لٹکا دیا کہ جب تک لڑکی کو نہیں چھوڑو گے اور توبہ کر کے واپس نہیں جاؤ گے یوں ہی لٹکے رہو گے۔ 24 گھنٹے بعد لارنس آف اریبیا اور کرنل لارنس نے ہتھیار ڈال دیے اور لڑکی کو طلاق دے کر فوراً اس کے والد کے ساتھ روانہ کر دیا اور لارنس کو انگریز ریزیڈنٹ کے حوالے کر دیا گیا، جسے فوری طور پر برطانیہ واپس بھیج دیا گیا۔ اب یہ کہانی کا ایک ورژن ہے، اس کے آگے کہانی ابھی باقی ہے، لیکن یہ وہ ٹکڑا ہے کہانی کا جہاں پر سنانے والے کہانی کچھ اور سناتے ہیں اور طارق علی کہانی کچھ اور سناتے ہیں۔ اس کے آگے کی کہانی طارق علی کا ورژن سننے کے بعد وہاں سے شروع کریں گے، لیکن ابھی اسی داستان کے اسی ٹکڑے کو طارق علی کی زبانی سنتے ہیں۔ طارق علی کہتے ہیں کہ لارنس آف اریبیا یا کرنل ٹی ای لارنس تاحیات بیچلر نہیں تھا۔ لاہور میں ان کی ایک مختصر شادی ہوئی۔ اس بات کا انکشاف کشمیر کے ایک سینئر سرکاری ملازم نے مصنف طارق علی سے خود کیا، جو لارنس آف اریبیا کی دلہن کے بھائی بینجی نیڈوز کے دوست تھے، اور بقول ان کے یہ قصہ بینجی نیڈوز نے ان صاحب کو خود سنایا تھا۔ مصنف طارق علی کہتے ہیں کہ جب لارنس ہندوستان میں تعینات تھا، وہ بھی دوسرے افسران کی طرح آرام کرنے کے لیے لاہور شہر میں جایا کرتا تھا۔ لاہور کو اس وقت مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا، اور نیڈوز خاندان کا وہاں ایک ہوٹل تھا، اور اسی جگہ اس کی ملاقات اکبر جہاں سے ہوئی تھی۔ 1928 میں جب 17 سالہ اکبر جہاں اسکول چھوڑ کر لاہور واپس آئی، اسی دورانیے میں برطانوی ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سینئر شخصیت نے اپر مال کے نیڈوز ہوٹل میں چیک ان کیا۔ نیڈوز ہوٹل میں اس وقت چیک ان کرنے والی اس شخصیت کا نام کرنل ٹی ای لارنس تھا۔ وہ کرنل لارنس جس نے افغانستان میں شاہ امان اللہ کی برطانیہ مخالف حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں صرف چند ہفتے گزارے تھے، خرم شاہ کے بھیس میں ایک دورہ کرنے والے عرب عالم کی شکل میں اس نے ایک سیاہ پروپیگنڈا مہم کا اہتمام کیا تھا، اور عرب عالم خرم شاہ کے بھیس میں اس تمام پروپیگنڈا اور اس تمام مہم کا مقصد زیادہ رجتی قبائل کے مذہبی جوش و خروش کو بھڑکانا تھا اور اس طرح خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا تھا۔ اس کا یہ مشن پورا ہوا اور وہ لاہور روانہ ہو گیا۔ افغانستان میں اپنا مشن پورا کرنے کے بعد لارنس آف اریبیا لاہور آ گیا اور لاہور کے نیڈوز ہوٹل میں چیک ان کیا۔ یہاں پر اس کی ملاقات اکبر جہاں سے ہوئی۔ 17 سالہ اکبر جہاں، جو سن 1928 میں اپنا اسکول پورا کر کے لاہور اپنے والد کے ہوٹل میں ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ پہلے ان دونوں کی دوستی ہوئی، مگر جب قربتیں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو کرنل ہیری نیڈوز نے دونوں کی شادی کروا دی۔ لیکن صرف 3 ماہ بعد جنوری سن 1929 میں امان اللہ خان کا تختہ الٹ گیا اور ان کی جگہ ایک برطانوی نواز حکمران افغانستان کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ 12 جنوری کو لاہور میں کپلنگ کے پرانے اخبار سامراجی سول اینڈ ملٹری گزٹ نے لارنس اور خرم شاہ کے تقابلی خاکے شائع کیے تاکہ اس تاثر کو تقویت ملے کہ وہ دو مختلف لوگ ہیں۔ کئی ہفتوں کے بعد کلکتہ کے اخبار لبرٹی نے اطلاع دی کہ خرم شاہ در حقیقت برطانوی جاسوس لارنس آف اریبیا تھا اور اس نے افغانستانی سرحد پر وزیرستان میں اپنی سرگرمیوں کا تفصیلی بیان دیا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن پبلک ہونے کے بعد کرنل ٹی ای لارنس کو ہندوستان میں رکھنا برطانیہ کے لیے خطرہ تھا اور وہ ہندوستان میں ان کے لیے ایک لائبلٹی بن رہا تھا۔ اس لیے برطانوی حکومت نے کرنل ٹی ای لارنس کو واپس برطانیہ بلانے کا فیصلہ کیا۔ کرنل لارنس کی برطانیہ واپسی کی خبر پر ہیری نیڈوز نے اسے اکبر جہاں کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا، جو لارنس نے بخوشی پورا کر دیا۔ اب اس سے آگے کی کہانی میں سنائی جانے والی داستان اور طارق علی کے انکشافات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اکبر جہاں کو طلاق ہو گئی اور ہیری نیڈوز اپنی بیٹی اکبر جہاں کو لے کر واپس کشمیر چلا گیا، جہاں لارنس سے طلاق کے 4 مہینے کے بعد اکبر جہاں کی شادی شیخ عبداللہ کے ساتھ کر دی گئی۔ وہی شیخ عبداللہ جو خود
اور بعد میں اس کا بیٹا اور اس کا پوتا مقبوضہ کشمیر کی سیاست پر راج کرتے رہے۔ کہتے ہیں شیخ عبداللہ کمال کا شعلہ بیاں مقرر تھا، جب بولتا تھا تو سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ ایمبیشیس آدمی تھا، نہرو کے قریب تھا، کانگریس کے قریب تھا، اور شاید اس نے کہیں کشمیر کاز کے ساتھ کمپرومائز بھی کیا۔ وہی شیخ عبداللہ، اسی شیخ عبداللہ کے ساتھ اکبر جہاں کی سری نگر میں شادی ہوئی۔ اس کی پچھلی شادی اور طلاق کی حقیقت کبھی بھی راز نہیں تھی، صرف اس کے پہلے شوہر کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا تھا۔ شادی کے بعد اکبر جہاں نے خود کو ری ڈیفائن کیا اور خود کو ایک نئے کشمیر کی جدوجہد میں جھونک دیا۔ اس نے غریب بچوں کے لیے اسکول بنائے، ان کے لیے رقم اکٹھی کی، اور ایک ایسی ریاست میں تعلیم بالغاں کے حوالے سے بہت کام کیا جہاں آبادی کا بڑا حصہ نوخواندہ تھا۔ اس نے جہاں ضروری سمجھا اپنے شوہر کو ضروری مدد اور مشورے بھی فراہم کیے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے شوہر شیخ عبداللہ کو نہرو کے سحر کے سامنے جھکنے کے خطرات اور کشمیر پر اپنے نظریات سے سمجھوتا کرنے کے نتائج سے بھی خبردار کیا تھا۔ اس کا بیٹا فاروق عبداللہ اور پوتا عمر عبداللہ مقبوضہ کشمیر کے وزرائے اعلیٰ رہے۔ اکبر جہاں ایک بہت ہی دلچسپ کردار ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا انٹریگنگ کیریکٹر ہے، جس نے بہت سے ادوار دیکھے، بہت سے لوگ دیکھے اور بہت ہی فاصلہ طے کیا۔ اسی طرح میر جان، اکبر جان کی والدہ، وہ بھی ایک بہت انٹریگنگ کیریکٹر ہے، اور جو سفر اس نے طے کیا وہ بھی بہت عجیب ہے کہ کہاں ایک گجر کی بیٹی گوالن دودھ بیچنے والی، اور کہاں اس کی بیٹی ایک وزیر اعلیٰ کشمیر کے ایک بڑے خاندان، سیاسی نام رکھنے والے خاندان میں بیاہی گئی، اور پھر اس کے پوتے اور پڑپوتے وزرائے اعلیٰ بنے۔ اس طریقے سے لاہور کا آواری ہوٹل، برطانیہ کا جاسوس لارنس آف اریبیا، اور کشمیر کی سابقہ حکمران خاندان شیخ عبداللہ اور ان کی اولاد آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے جوڑنے والی کڑیاں ہیں میر جان، اکبر جان، ہیری نیڈوز۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔